بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں غلام مصطفیٰ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب فیس بک چینل جامع اسلام، جس پہ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 247 پر مشتمل ہے۔ پچھلی آیت میں بنی اسرائیل میں سمیعون نامی نبی جو ہیں علیہ السلام، ان کا تذکرہ ہے کہ بنی اسرائیل کی قوم نے ان سے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے کوئی سپہ سالار یا لیڈر مقرر کر دے، ہم ان سے مشرکین سے یا کفار سے جنگ کریں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ایسا نہ ہو کہ تم پھر جاؤ۔ تو وہ کہنے لگے نہیں، ہم نہیں پھریں گے۔ لیکن پھر اس آیت میں اللہ رب العزت انہی کے کہنے پر ان کے لیے جو سپہ سالار یا بادشاہ مقرر کر رہے ہیں اس کا تذکرہ ہے۔ فرمایا وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا انا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء واللہ واسع علیم۔ وقال لهم، اور ان سے کہا نبیہم، ان کے نبی نے، ان اللہ، بے شک، قد بعث لکم، کہ بے شک تم پر مقرر کر دیا گیا ہے، طالوت ملکا، طالوت کو تمہارا بادشاہ یا سپہ سالار۔ تورات میں اس کا نام ساؤل آتا ہے، ہو سکتا ہے اصل نام ساؤل ہی ہو، چونکہ وہ بہت جسمانی طور پہ مضبوط اور قداور تھا، تو یہ اس کا ایک صفاتی نام طالوت ہو۔ تو طالوت کو جو ہے لمبا تڑنگا، اس کے معنی جو ہے لمبا تڑنگا کے ہیں، یعنی طاقتور۔ فرمایا قالو، کہنے لگے، انا یکون، کیسے ہو سکتا ہے، لہ الملک علینا، کہ ہمارے اوپر اس کو بادشاہ بنا دیا جائے۔ یعنی یہیں پہ ہی فوراً، یعنی میں نے تذکرہ کیا تھا کہ یہ قوم ناشکری تھی، اللہ کے انعامات جو ہے ہونے کتنے زیادہ ہونے کے باوجود بزدل اور ناشکری قوم تھی۔ تو کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے ہمارے اوپر طالوت کو بادشاہ بنا دیا جائے، وَنَحْنُ أَحَقُّ، جبکہ حق ہے بالملک من، ہمارا زیادہ حق ہے بادشاہت کا، کہ بادشاہ بننے کا، لیڈر بننے کا، سپہ سالار بننے کا ہمارا زیادہ حق ہے۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، اس کے پاس تو مال کی بھی وسعت نہیں ہے، اس کے بعد وسیع مال بھی نہیں ہے، زیادہ مال بھی نہیں ہے، غریب ہے، وہ مفلس ہے۔ تو ان کے ہاں یعنی یہی معیار تھا دولت مند ہونا، آج بھی یہی ہے۔ صاحب عزت کے لیے ہمارے ہاں معیار جو ہے وہ عقل مند ہونا، پڑھا لکھا ہونا، صاحب بصیرت ہونا نہیں ہے، بلکہ مال ہی ہے۔ جو جس کے پاس جتنا مال ہے وہ اتنا صاحب عزت بنا ہوا ہے معاشرے میں۔ فرمایا قال ان اللہ اصطفیٰ علیکم، فرمایا کہ ان اللہ، بے شک، اصطفیٰ، چن لیا، علیکم، اس کو، یعنی اللہ نے بے شک تمہارے لیے اس کو لیڈر چن لیا، تم مانو یا نہ مانو، اللہ نے اس کو، یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کر چکے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہے۔ وَزَادَهُ بَسْطَةً، اسے کشادگی دی ہے اللہ نے، زیادتی دی ہے، بسطتاً فی العلم والجسم، علم اور جسم دونوں میں، یعنی ان کا علم، جو جسم ہے وہ بھی مضبوط اور طاقتور ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو علم بھی دیا ہے، فہم بھی دیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے، امور جنگ میں سے وہ زیادہ واقفیت رکھتا ہے تم سے، تمہارے نزدیک جو عزت اور سرداری کا معیار جو دولت ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ دونوں چیزیں کسی کام کی نہیں، بلکہ اللہ نے اس لیے چنا ہے کہ وہ جسمانی طور پر بھی مضبوط ہے، طاقتور ہے، اور علم بھی رکھتا ہے، فہم بھی رکھتا ہے، دانش بھی ہے اس میں،
عقل مندی ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ، اللہ چاہتے ہیں جس کو، یؤتی عطا کرتے ہیں، ملکہ سرداری ملک اس کو، میں یشاء جس کو چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ جس کو چاہتے ہیں اللہ، اسی کو اللہ تعالیٰ بڑا بنا دیتے ہیں، اس کو عزت عطا فرما دیتے ہیں، بادشاہت عطا فرما دیتے ہیں، اقتدار جو ہیں وہ دے دیتے ہیں۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ سننے والے بھی ہیں، جاننے والے بھی ہیں، وسیع یعنی یا واللہ اللہ جو ہے وسعت عطا گرہیوں تک اللہ تعالیٰ کی بہت وسعت ہے، اللہ کی ہر کام میں، ہر بات میں، علم میں اللہ کے بہت بڑی وسعت ہے۔ یعنی اللہ جانتے ہیں کہ انہوں نے اس آدمی کو، سول کو یا طالوت کو کیوں مقرر کیا ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اس بات کا علم اللہ کے پاس ہے، تم نہیں جانتے کہ وہ تم سے زیادہ اس بات کا حقدار تھا۔ اس کے پاس بصیرت ہے، وہ مضبوط جسم کا مالک ہے، فیصلہ کرنے کی طاقت ہے، یعنی جو سپہ سالاری کی جو خوبیاں ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ سلسلہ پھر چل رہا ہے آگے بھی کہ اللہ تعالیٰ اصل میں یہ سبق مسلمانوں کے لیے ہے کہ تم بھی اس قوم کی طرح نہ ہو جانا کہ انعامات دیے میں نے ان کو، اپنی نعمتیں دیں، اس کے باوجود وہ نہ شکرے رہے، بزدل رہے۔ پھر ایک وقت آیا تو انہوں نے تھوڑی جرأت دکھانے کی کوشش کی کہ نبی سے، انہوں نے جو اس وقت کے نبی تھے، جو تاریخ میں ان کا نام سمیول کے نام سے آتا ہے، کہ انہیں کہا کہ جی اب ہم جو ہمارے ایک لیڈر بنا دیں، ہم ان سے جنگ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اس کا خدشہ ظاہر فرمایا کہ مجھے ہے خدشہ ہے کہ جب تم پہ، یا اس کے نبی نے بھی اس وقت یہ خدشہ ظاہر کیا کہ مجھے ڈر ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے گا تم جہاد کرو تو پھر تم پھر جاؤ گے۔ تو وہی ہوا، جب انہوں نے، اللہ کا حکم آ گیا کہ چلو پھر تم پر قتل کرنا، جہاد کرنا فرض ہو گیا ہے، تو پھر یہ بہانہ کرنے لگے کہ یہ جو طالوت ہے اس کو ہمارا لیڈر بنا دیا، اللہ کے زیادہ حقدار ہم تھے اس کے بننے کے، سپہ سالاری ہم میں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا جو حکمت کی بات، جو حکمت میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، تم بزدل ہو اور وہ طاقتور ہے، اس کے پاس علم ہے، فہم ہے، دانش ہے، اس لیے میں نے اس کو جو ہے سپہ سالار بنایا ہے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا جو علم ہے وہ بہت وسیع ہے، تم اس تک پہنچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ کے علم میں جو حکمتیں ہیں تم وہ نہیں جان سکتے ہو، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کے حکم پر بے چوں چراں اس پر عمل شروع کر دیتے، لیکن انہوں نے بہانے، ہیلے بہانے یہ کرنے شروع کر دیے۔ آج کے دور میں بھی یہی ہے کہ جب اللہ کے نام پہ اس طرح کا خرچ کی، یا اللہ کے نام پہ دینے کی، یا اللہ کے نام پہ جہاد کا جب ذکر آتا ہے تو پھر ہمارے مجبوریاں آڑے آ جاتی ہیں، ہم اس وقت غریب ہو جاتے ہیں، ہم خود اس وقت ضرورت مند بن جاتے ہیں، مجبوری 100 بہانے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس دولت نہیں ہے، ہم جا نہیں سکتے، یہ مجبوری ہے، وہ مجبوری ہے۔ اصل مسلمان کی جو وتیرہ ہے نا وہ جرت ہے، اللہ پہ توکل ہے، لیکن وہ ہمارے اندر سے ختم ہو چکی ہے، نہ تو جرت ہی رہی اور نہ اللہ پہ توکل ہی رہا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ٹھوکریں کھا رہے ہیں، روندے جا رہے ہیں، کفار مشرکین جو ہیں وہ ہمیں طرح طرح کے جال میں انہوں نے پھنسایا ہوا ہے۔ ہمیں غریب ہونے کا ڈر ہے، ہمیں یتیم ہونے کا ڈر ہے، ہمیں اپنی تکلیف پہنچنے کا ڈر ہے، بس ہم دوسروں کے سہارے پہ بیٹھے ہیں، وہ ایسا کر لے، وہ ایسا کر لے، خود اس کے لیے ہم دلی طور پر تیار نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی جو سوئی ہوئی غیر حامیت ہے اس کو جگا دے، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے پیارے نبی کے پیاری باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ انسانوں کے اندر، جو ہمارے اندر جرت بھی آ جائے گی، توکل بھی آ جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں پیارے نبی کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔